بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب، 3 ٹاپکس ہیں جن پہ میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. ایک تو سب سے پہلے آج مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جو پیس بورڈ ہے جو فلسطین میں امن کے حوالے سے ہے، اس کے باقاعدہ قیام کی انہوں نے ایک تقریب کی ڈیووس میں، جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان اور چیف آف ڈیفنس فورسز بھی وہاں پہ موجود تھے، چونکہ بار بار پرائم منسٹر ان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کو ہاتھ ہلا کر ان کا خیر مقدم کیا. ایک تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کے مختلف جو پرسپیکٹیو ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں. دوسرا، ایک ڈیفنس منسٹر نے 2 دن پہلے فلور آف دا ہاؤس پہ 18 امینڈمنٹ کو ایک ڈھکوسلا قرار دے دیا. میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں بھی آپ بات کریں. تیسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں بات ضرور کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو یوزڈ موبائل ہے پاکستان میں، ان کے ویلیویشن ریٹس جو ہیں وہ ایف بی آر نے ریوائز کیے ہیں، جس کے نتیجے میں جو یوزڈ فون پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی ویلیویشن ٹیبلز کے اندر، یعنی آئی فون کی اگر میں آپ کو مثال دوں تو تقریباً 32% سے لے کر 46% اور میکسیمم 69% ویلیویشن ٹیبل میں کمی کی گئی ہے آئی فون کا، صرف اگر میں آپ کو بتاؤں. اور سیمسنگ کے جو برانڈز ہیں وہ آلموسٹ وہی جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. گوگل پکسل کے بھی تقریباً کوئی زیادہ فرق نہیں آیا. اور اس کے علاوہ پی این ای پلس کوئی موبائل کا ایک برانڈ ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاصی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئی، لیکن آئی فون میں خاصی بڑی جو ہے وہ ڈکریز ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ان کی پرائسز کے اندر بھی کمی واقع ہوگی. اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور ایک آخری ٹاپک جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے، اکنامک ٹیم میں چینجز کی باز گشت پھر سنائی دے رہی ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کے سامنے جناب علی رکھوں گا. سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پہ آ جائیں، چونکہ اس ٹائم موور اینڈ شیکر سب سے بڑے وہی ہیں. لیکن کل کینیڈین جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بڑا زبردست انہیں جواب دیا، لیکن آج وہ پھر ٹی وی چینلز میں، اور پاکستان میں کم از کم ٹی وی چینلز پہ وہ چھائے ہوئے نظر آئے. تو یہ جو پیس بورڈ ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور یہ کیا آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہے گا؟ کیا حماس کو انہوں نے غیر مسلح کرنا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری طرف سے تو ایک تو ظاہر ہے غزہ پیس بورڈ اور پیس پلان جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہا جاتا ہے کہ تخلیق کردہ ہے، لیکن ایک سوچ یہ بھی ہے کہ یہ صرف ان کا نہیں تخلیق کردہ، اس میں نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں وہ بھی برابر کے شامل ہیں، لیکن وہ اس چیز کو ظاہر نہیں کرتے. لیکن ابھی تک کی صورتحال اگر آپ دیکھیں تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی بہت ساری چیزیں ان کی انڈورس کرنی پڑتی ہیں. پیرنٹلی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ میں نہیں کرنے دوں گا، لیکن وہ کر دیتے ہیں. مثال دیں کوئی. خیر، جب سے یہ معاہدہ آیا، جیسے کہ سیز فائر کی وائلیشن تھی، یہ بھی ہوئی تھی وہاں پہ. ابھی جو اب تو نیتن یاہو بھی اس بورڈ میں آ گئے ہیں. 29 کہہ رہے ہیں شاید کنٹریز ہیں ٹوٹل جناب جنہوں نے اب سائن کر دیا ہے اس کو، اور پاکستان بھی شامل ہے. اس میں 8 کے قریب مسلم ممالک شامل ہیں ہمارے، یہ انڈونیشیا ہے، قطر ہے، سعودی عربیہ ہے، یو اے ای ہے، اور اس کے بعد آذربائیجان ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، اور اردن ہے، مصر ہے. ان کی تو ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ اب آگے پیس بورڈ میں جو کچھ ہوگا وہاں پہ جو آپ بات کر رہے تھے، پریزیڈنٹ ٹرمپ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ حماس کو یہ اکھاڑ پھینکیں گے، حماس کو غیر، بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں جو کل جو انہوں نے دیا اس میں تو انہوں نے حزب اللہ کا نام بھی لیا. تو جتنی بھی اینٹی اسرائیل وہ وہاں پہ وہ فورسز ہیں جو جدوجہد کر رہی ہیں یا جہاد کر رہی ہیں اپنے طور پہ، ان کے بقول ان سب کو مزاحمت کر رہی ہیں، چلیے آپ ریزسٹنس فورسز کہہ لیں، تو وہ ان کو کرٹیل کرنے کا واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں باقی ملکوں سے تو شاید بہت سارے لوگوں کو، پاکستانی کو کوئی توقع نہیں، خاص طور پہ سعودی عربیہ سے، کیونکہ وہاں پر کا جو آپ کا جو رولنگ ماڈل ہے، یو اے ای کا جو رولنگ ماڈل ہے، مصر کا جو ہے،
ٹرکی کا جو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جارڈن کا جو ہے. لیکن پاکستان میں خاموشی ہے. پاکستان ایک پارلیمنٹری پروسیس میں ہے, چل رہا ہے وہ پروسیس, لیکن پارلیمنٹ میں کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی گئی, بلکہ مولانا فضل الرحمان نے آج واضح طور پہ کہا ہے کہ جو کچھ بھی فلسطین کے حوالے سے ہو رہا ہے غزہ پیس بورڈ کا, آپ پارلیمنٹ میں کیوں نہیں ڈیبیٹ کر رہے اس کو؟ سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس, جو بالآخر نوٹیفائی ہو گئے, انہوں نے بھی اس کی خلاف پارلیمنٹ کے فلور پہ تقریر کی ہے. تقریر کی. ہاں جی, لیکن پارلیمنٹ میں کوئی ڈیبیٹ نہیں, یہاں پہ کچھ بتایا نہیں جا رہا. پھر وہی بات جو جہاں پہ بھی, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ابھی ہے, آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ بھی کوئی ٹکا ٹوکری کی عزت ہے پارلیمنٹ کی. اہم ملاقات ہے, جہاں پہ بھی اہم ملاقات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے یا انٹرنیشنل لیول پہ, تو فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ ساتھ ہی پائے جاتے ہیں. ڈیووس میں اکٹھے ہیں نا, وہ پہلے بھی بلکہ میں آپ کو ٹرمپ کے بتاؤں ساتھ جہاں بھی ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف نہیں ہے اکیلے, آپ یہ دیکھیے گا. یہ بالکل اکیلے نہیں ہیں, چائنا میں بھی اکیلے نہیں تھے, اور ساتھ میں وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں انہیں. ہاں جی, وہ تو خیر وہ ویڈیو میں تو نظر نہیں آ رہا, لیکن شائبہ یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی بیٹھے ہیں. مقصد یہ کہ چلے یہ تو چھوٹی موٹی جزیات ہے نا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعی فلسطین کو آپ نے انڈیپینڈنٹ ریاست نہیں بنانا؟ کیا واقعی ایک جو کہا جا رہا ہے پیرالل UN بنا رہے ہیں آپ؟ کیا واقعی آپ حماس کو اور حزب اللہ کو مکمل طور پہ ایلیمنیٹ ختم کرنا چاہتے ہیں, اور آپ مسلمان قوتوں کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد اگلا پروسیس ہوگا بورڈ کا, اور بورڈ کے بعد پروسیس ہوگا وہ جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے. تو اسٹیبلائزیشن فورس جو ہے ISF, وہ اسلامک اسٹیبلائزیشن فورس بیسکلی کہ حماس کے خلاف لڑے گی. بہت سارے سوالات ہیں جو پاکستان میں پوچھے جا رہے ہیں, لیکن ان کا جواب نہیں مل رہا. صحیح ہے. اچھا سر, اس ٹاپک پہ ایک بات تو میں کر کے پھر اگلے ٹاپک پہ چلے جاتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت کوشش یہ ہے کہ ریزسٹنس کی جتنی فورسز ہیں ہاں جی, ان کو غیر مسلح بھی کیا جائے. لیکن میرا ایک سوال ہے, کیا اسرائیل کو بھی غیر مسلح کیا جائے گا, یا اس کے بارے میں بھی کوئی بات ہوگی؟ نہیں, آپ ویسے آپ عجیب و غریب اور خیالی پلاؤ جو ہے ماشاءاللہ ہم میں پکاتے سوال ہیں. پوچھ رہا ہوں سر. میں پہلے بھی ایک دفعہ ویسے اپنے طور پہ یہ گزارش کر چکا ہوں, آج پھر میں آپ کو بڑے واضح انداز میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو غزہ پیس بورڈ ہے, غزہ پیس پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, یہ کوئی مت سمجھے, غلط فہمی میں مت رہے کہ یہ فلسطین کو امپاور کرنے کے لیے ہے, فلسطین کو آزاد کرنے کے لیے ہے, فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہے. یہ صرف اور صرف گریٹر اسرائیل اور اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات میں کر لوں کیونکہ ہم بھول جائیں گے, یہ بہت سوال ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ انٹرسٹنگ تھا کہ جناب یہ انہوں نے کہا جی غزہ پیس بورڈ میں جو شامل ہوں گے $1 بلین, $1 ارب کی وہ جناب وہ کنٹریبیوشن کریں گے. اور سوال ہو رہا ہے جی پاکستان کہاں سے کرے گا؟ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پاکستان کا پاؤں تو ہاتھی کے پاؤں میں ہے, تو اس لیے $1 بلین ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی کنٹریبیوٹ کر دے. ویسے اپنا ایک شائبہ ظاہر کرو, وہ $1 بلین کا کوئی کوشچن مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے پاکستان کی شمولیت کا. پاکستان ویسے بھی کر سکتا ہے, ابھی فارن ایکسچینج ریزروز کافی بڑھ گئے ہیں. چلو وہ بھی انہی کے پیسے ہوں گے نا, ان میں سے نکال کے آپ دے دیں گے. پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ پالیسی کا ہے کہ اس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. کہ آپ واقعی اس بورڈ میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو اسرائیل کو مضبوط کرے گا, یا یہاں پہ ہمیں فلسطینیوں کی کوئی امپاورمنٹ نظر آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ ابھی تک تو نہیں آ رہی ہے بدقسمتی سے. لیکن یہ جتنے مسلم ممالک ہیں, گریٹر اسرائیل کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, یہ تو ساروں کو وہ پھر انیکس کرنا چاہتا ہے, اس میں شامل کرنا چاہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے مصر, جارڈن, نہیں شامل سعودی عرب کا کچھ حصہ, لیکن شامل نہ بھی ہوں گے. جو منصوبہ بہرحال نظر آ رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے بڑھتے ہوئے وجود سے کوئی ریجن میں خطرہ نہ ہو, اور وہ خطرے کو خطرہ نہ ہو, اسرائیل کو کوئی خطرہ نہ ہو. وہی اسرائیل کو ہی خطرہ نہ ہو نا, وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے نیوٹرلائز ہو رہی ہیں چیزیں. ایران کی بھی تھوڑی بہت انہوں نے نیگوسیشنز کی, آج بات کی. بات صرف اتنی ہے کہ آپ اسرائیل کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں, فلسطین کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ. تو ان سوالات کا جواب پاکستان میں پارلیمنٹ میں شہباز شریف نے, اسحاق ڈار نے, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بہت آگے جا کے وہاں کھڑے ہوتے ہیں. یہ جوابات کس نے دینے ہیں یہاں پہ؟ کیونکہ یہاں پہ کروڑوں لوگ جو ہیں, ان کے ایموشنز ہیں. آپ کی ایک وہی کشمیر والا حساب ہے نا جی, ایک ہسٹری کچھ اور ہے اور کر کچھ اور آپ رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو آپ نے بلیک پکچر پیش کی ہے, اس کے بعد اگر ہم ایک اور بلیک پکچر کی طرف ڈومیسٹک فرنٹ پہ آ جائیں, جو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں سر,
انہوں نے 80 امینڈمنٹ کو ایک ڈگوسلا قرار دے دیا ہے. یہ ڈگوسلا کیا ہوتا ہے؟ ویسے انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ اس پہ عمل شمل تو ہو نہیں رہا، تو ایسے ہی ہم نے یہ چھن پالا ہوا ہے. پریکٹیکلی تو بات ٹھیک ہے، دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی آئیڈیلی پالیسی وائز تو بڑی اچھی بات ہے. آصف علی زرداری صاحب اور اس وقت جو کوشش کی گئی اور وہ ترمیم کر کے تو پاور کو ڈیوالو کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ ڈیولیشن کسی نے بڑا اچھا کہا کہ وہ تو بجائے ایک اسلام آباد کے آپ نے 4-5 اسلام آباد بنا دیے. وہ ڈیولیشن فردر تو نیچے ہوئی نہیں، اور صوبوں میں بھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوئی. لیکن یہ بات وہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر باقی قوانین یا باقی معاملات جن پہ تنقید ہوتی ہے تو اگر ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو وہ بھی غلط ہے. ایک سوال جو آپ نے بڑا اچھا اٹھایا ہے، اس کے علاوہ بھی ایک سوال ہے. دیکھیں یہ ساری ڈبیٹ دوبارہ سے ٹریگر ہوئی ہے، یہ جو کراچی میں وہ گل پلازا کے سانے کے بعد کہ وہاں پہ 80 امینڈمنٹ اور NFC کے جو شیئر ہے اتنا زیادہ صوبوں کو دیا جا چکا ہے، لیکن صوبوں کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشانات کھڑے ہوئے ہیں. ایک ویسے پنجاب کی تعریف بنتی ہے سر کہ پنجاب میں جو چیف منسٹر ہے انہوں نے آرڈرز کیے ہیں کہ جتنے بھی ان کے صوبے کے اندر پلازاز ہیں ان سب کی معائنہ کیا جائے. انسپیکشن اور ریویو سٹارٹ کر دیا انہوں نے. بڑا اچھا، میرا خیال ہے کہ بڑا وہ پریمپٹیو کام کرتی ہیں مریم نواز. دیکھیں جو تعریف بنتی ہے وہ تعریف جو ہے وہ کرنی چاہیے. پریکٹیکلی کتنا ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے کون مانیٹر کرتا ہے، لیکن ایک اچھی جو چیز ہے وہ کرنی چاہیے. تو آپ ایک مائلج لے جاتے ہیں، لیکن ایک بد تعریفی بھی بنتی ہے ان کی. وہ یہ بنتی ہے اتنی زبردست خاتون ہے، آپ ان کی نہیں سنیں نا. ایک میں نے تعریف کی ہے تو دوسری بات مجھے میرٹ پہ بھی کرنے دینا. وہ میرٹ پہ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی ان کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں جس طرح کے مناظر نظر آئے ہیں، خیر چھوڑیں سر مجھے بات کرنے دینا. مجھے بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ کیا کریں نا. نہیں میں سیاست نہیں کر رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح کا پرتعیش قسم کا وہ ساری دعوت بھی تھا، تھی. یہ پاکستان میں پہلی اس طرح کے کسی سیاسی خاندان کی پرتعیش شادی نہیں تھی، معاف کیجیے گا. ویسے اس لیے ان لوگوں کو سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پولیٹیکل پولرائزیشن وہ تو ہر کسی کو کرنا چاہیے. دیکھیں ان لوگوں کو زیادہ کرنا چاہیے چونکہ پولیٹیکل پولرائزیشن زیادہ ہے یہاں پہ، تو اس وجہ سے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ مریم نواز شریف کو بنایا جا رہا ہے. ایسی 20 شادیاں آپ ہسٹری میں دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی، میں نام نہیں لینا چاہتا، اسی طرح لیوش طریقے سے ہوئی ہیں. بہرحال ان کو سادگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ الگ بات ہے. دیکھیں وہ تو آپ کی ریئلائزیشن ہے کہ آپ کے صوبے یا آپ کے ملک کے لوگ کتنے بلو دی پاورٹی لائن ہیں اس وقت. کس حالت ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ اس سے کیا میسج دے رہے ہیں، کیوں یہ بات کر رہا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ویسے ہی منع، آپ نے مجھے الجھا دیا ہے، لیکن یہ بات مجھے کرنے دے. ابھی آپ کو پتہ ہے ایک ہاؤس ہولڈ انکم ایکسپینڈیچر سروے آیا ہے. جی وہ سروے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو کھانے پینے پہ لوگوں نے اپنے اخراجات کم کر دیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم سمیت. اور اس کی بنیادی وجہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو لوگوں کا جب انکم بڑھتی ہے تو کنزمپشن پیٹرن چینج ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں پچھلے 4-5 سالوں میں جس حد تک انفلیشن رہی ہے جو 38% تک بھی تھی اور مسلسل رہی ہے، 3-4 سال مسلسل جو ہے وہ انفلیشن بڑھتی رہی، تو ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کہیں 40% بلو دی پاورٹی لائن جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا کھانا کم نہ کر دیا. یہ خطرہ میں سمجھتا ہوں بہت ایسے وقت میں حکمرانوں کو سادگی کا مظاہرہ بالکل زیب نہیں دیتا، لیکن بلاجواز تنقید بھی زیب نہیں دیتی. بہرحال یہ جو آپ بات کریں یہ تو جیتی جاگتی مثالیں ہیں ہمارے ارد گرد معاشرے میں. آپ دیکھ لیا کریں، اپنے گرد و نواح میں جا کے چھوٹی چھوٹی بستیوں میں دیکھ لیا کریں گے، لوگ نہیں کھانا کھا پا رہے 3 ٹائم کا اکٹھے. بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جنہیں میں جانتا ہوں. تو یہ 80 امینڈمنٹ کے اوپر جو بحث شروع ہوئی ہے، بات یہ کر رہے تھے 80 امینڈمنٹ پہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں 80 امینڈمنٹ پہ ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے، ایجنڈا سیٹنگ کی جا رہی ہے. ایجنڈا سیٹنگ کے اندر بہت سے سابقہ بیوروکریٹس، بہت سے پنڈی کے قریب رہنے والے شامل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ صوبوں کی تعداد بڑھے. وہ اپنے اپنے انداز میں طبلہ اور وہ بجا رہے ہیں بھین کہ جناب یہ اس طرح سے. میں 80 امینڈمنٹ کا حامی ہوں. ہاں ہم ہی ہوں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے. لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تو وہ امپلیمنٹیشن کرے نا. جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ کھل کے کرنا چاہیے. بھائی کھل کے بتاؤ پلان کیا ہے، پالیسی کیا ہے، کیوں ہے، اس کے پلس مائنس کیا ہے. یہاں سب کچھ خفیہ ہو رہا ہے ابھی تک. تو سارا وہی بات بار بار پتہ ہے جو اینٹی عمران کے چکر میں ہم لگے ہوئے. جو صحت کے منسٹر ہیں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور آج وہ بھی اسی لائن اور لینتھ پہ بات کر رہے تھے کہ
سٹی گورنمنٹ کے تو میں تو حامی ہوں کہ وہ بھائی ڈیوالو کریں. جو بندہ آئے اس لائن اور لینتھ پہ ہے تو وہ وہی بھی بات کرے گا نا یار, سیدھی سی بات ہے وہ تو ہے. یہ بتائیں کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے کہ نہیں؟ سنیں مارچ میں آ رہی ہے, اب اس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اب تو اس میں کسی دن بات کریں گے. ووٹر کی عمر کے حوالے سے بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان کے چاہنے والے کہیں ووٹ نہ 18 سے 25 سال کر رہے ہیں. خیر اس کو چھوڑے, آپ پروگرام لمبا کر دیتے ہیں, ادھر ادھر آپ چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ فیلڈ کے اندر. یہ بتائیں اب آئی فون پہ ہی ٹیکسز کیوں کم ہوئے ہیں اور باقیوں پہ کیوں نہیں ہوئے؟ دیکھیں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ویلیویشن ٹیبلز ہیں, ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور امریکہ کو خوش کر رہے ہیں کہ ان کی پروڈکٹ زیادہ بکیں. آئی فون 13 پرو میکس جو ہے نا اس کے جو ویلیویشن ٹیبل ہے اس میں 45% کی ڈکریز ہوئی. ماشاءاللہ. اچھا آئی فون 13 پرو جو ہے اس کے 60% ڈکریز. یہ تو ویب سائٹ پہ آ جائے گا نا, مقصد اوور آل بتائیں. ویب سائٹ پہ جو ہے نا وہ بالکل جو نوٹیفیکیشن ہے ویلیویشن ٹیبلز ہیں وہ عام آدمی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا. بٹ الٹیمیٹلی جب قیمتیں کم ہوگی تو ٹیکس کی وہی بتائیں گے نا جو کم قیمتیں ہم ایسے کریں گے, میں اپنے جو ہمارے ایڈیٹر صاحب ہیں میں ان کو یہ دے بھی دیتا ہوں, یہ ساتھ اس کو ڈسپلے بھی کر دیں بالکل تاکہ کتنا کم ہو گیا ہے, کتنا کم ہو گیا مینشنڈ ہے اس میں مینشن ہے. مثلاً فار ایگزامپل آئی فون 15 پرو میکس کا کتنا ٹیکس ہو گیا؟ آئی فون 15 جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے, آئی فون 13 ہے میکسیمم. اچھا 13 میں کتنا تھا اور کتنا ہو گیا؟ پہلے تھا اس کا جو ایپل کا برانڈ تھا اس میں 430 ویلیویشن ٹیبل کے اندر لکھا ہوا تھا, اب 295 ہو گیا ہے, 46% ڈکریز. فرق کتنا پڑے گا؟ مقصد کہ اگر 1 لاکھ تھا تو کتنے کا ہو جائے گا یہ بتایا کریں نا. نہیں 46% انہیں تو یہ بتانا ہوتا ہے. نہیں بنیادی طور پہ اس کی بیس کی بنیاد پہ ٹیکس لگتا ہے. وہ آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن آئیڈیلی یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں کہ یار یہ تھا یہ ہو گیا. تو بنیادی طور پہ پھر جو لوگ سادہ لوگوں نے تو اتنا پتہ نہیں بھائی پیسے کتنے. میں آپ کو بتاؤں کہ میکسیمم 81% ڈکریز بھی ہوئی ہے کچھ خاطر خواہ ہم کہہ سکتے ہیں ڈکریز ہمیں پرائسز کے اندر ان کو خاطر خواہ. لیکن میرا سوال پھر وہیں پہ آئی فون کو کیوں ہم خوش کر رہے ہیں, باقیوں کو کیوں نہیں؟ باقیوں کا کم نہیں ہوا, سمجھا کریں نا. آئی فون کو کیوں خوش کر رہے ہیں؟ امریکہ کو خوش کرنا ہے یار, امریکہ کو خوش کرنا ہے, یہ بات ہے. اس کے جتنے برانڈز کی چیزیں آن لائن ٹیکس گوگل وغیرہ پہ اس پہ امیزون پہ وہ بند کر دیا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بالکل لائن اور لینتھ کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسی کوئی بات ایک آخری بات سمجھتے ہیں ہم, آخری بات جلدی سے کریں. تبدیلی کون سی آنے والی ہے؟ اکنامک منسٹریز میں امپورٹنٹ تبدیلیوں کی بازگشت پھر سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے, کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ 2 سیٹس ایسی ہیں جو خالی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ایک تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں پاکستان کا جو ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر ہے, وہ سنا ہے وہ ایکٹنگ ہی چلا جا رہا ہے. وہ نور احمد صاحب اچھا اس ٹائم بڑے اچھے ہیں, وہ ان کی ایکسٹینشن پہ ہیں, وہ ٹل فردر آرڈرز ہیں, تو ایک سیٹ وہاں پہ فل کرنی ہے. امید ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے اندر یہ سیٹ کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. دوسرا ایک FCDO فنڈڈ ریمٹ کا پروگرام ہے, اس پہ جو اس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ان کا پورٹ فولیو بھی خالی ہے. اچھا, تو یہ 2 سیٹس خالی ہیں. اب جو سیکرٹری فائنینس کی سیٹ پہ سنا یہ ہے کہ امداد اللہ بوسال صاحب, ان دونوں میں سے یہ جو 2 میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک تیسری بھی خالی ہے, وہ جو NSBP جو اسکول ہے, نیشنل اسکول آف جو پروموشن ہوتی ہے بیوروکریٹس کی 20ویں گریڈ سے اوپر, جن کی وہاں جا کے ٹریننگ ہوتی ہے لاہور میں, اس کے جو ڈین ہیں ریئیکٹر ہیں ان کی پوسٹ بھی خالی ہے. تو یہ 3 پوسٹ خالی ہیں. اب چانسز یہ ہے کہ جو سیکرٹری فائنینس ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں, زبردست آدمی ہیں, وہ بھی امداد اللہ بوسال, ان تینوں میں سے کسی ایک پہ وہ جائیں گے. میں نے سنا ہے. ہاں جی آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں, سنا ہے. نہیں میں بڑے محترم ہیں میرے لیے. ان تینوں میں سے کسی ایک پوسٹ پہ وہ جائیں گے. اس سیکرٹری فائنینس کی جب پوسٹ خالی ہوگی تو پھر جو چیئرمین FBR ہیں, موٹا بھائی, یار آپ کیسی بات کرتے ہیں, راشد محمود لنگڑیال, پیار سے کہہ رہے, وہ بھی سیکرٹری فائنینس لگ سکتے ہیں. لگ جائیں, کوئی بات نہیں, لیکن امداد اللہ بسال زبردست آدمی, انہیں نہیں جانا چاہیے. اور میرا خیال ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو بھی اس چیز کی ریئلائزیشن ہوگی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک جو ایلیٹ کلب ہے اسلام آباد کلب, ایلیٹ کلب یار سنے نا, اس کے انچارج بھی وہ ہیں, ایکٹنگ چارج بھی امداد اللہ بوسال کے پاس عرضی پا دی ہے. نہیں وہ دیکھیں مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں نا. ایلیٹ میں دیکھو عام بندے بھی انہیں چاہیے ہوتے ہیں کچھ کام شام کے لیے. نہیں آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو ممبرشپ مل جائے؟ نہیں ممبرشپ آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگی ہو گئی ہے.
اسلام آباد کلب کی ممبرشپ سنے نا 70 لاکھ روپیہ ہو گئی ہے سویلین کے لیے نا, غریبوں کے لیے. بیسک سویلین جو ہیں 20 سویلین نہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے کم ہے, ان کے 6 لاکھ, وہ 8 سویلینز ہے نا. 5-6 لاکھ روپے تو کوئی مسئلہ نہیں نا, لیکن 60-70 لاکھ روپے تو بہت زیادہ فیس نہیں ہے یار. صحیح بات ہے یار, کچھ مہربانی کریں, کچھ خیال کریں. لیکن ممبر بھی سنیں 10,000 ہو گئے ہیں. نہیں, ممبرس تو آج کل وہ پتہ ہے آپ کو 9,600 سم تھنگ ہو گئے ہیں جو میں نے پڑھی. میں آپ کو بتاؤں ان کے وہ فارم ہی جاری نہیں ہوتے. ہاں, وہ ایسے ہی ہے نا جس طرح پریس کلبوں کی ممبرشپ میں نہیں جاری ہوتی. لیکن یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی بیسکلی, جہاں پہ دیکھیں رول آف لا نہیں ہوتا, جہاں پہ اس طریقے سے سسٹم نہیں چلتا فیئرلی اور ٹرانسپیرنٹلی, تو وہاں پہ اس طرح کی چیزیں کریٹ ہوتی ہیں. اسلام آباد کلب کی نہیں, میں اس لیے پریس کلب کا بھی نام ساتھ لیا. پریس کلبوں میں آپ جا کے دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں پینڈنگ درخواستیں پڑی ہیں ممبرشپ کے لیے. یار پریس کلب کی کیا حیثیت ہے اسلام آباد کلب کے مقابلے میں؟ مقصد یہ ہے گفتگو کا کہ ہر بندہ کسی نہ کسی چکر میں چاہتا ہے کہ میں کسی ایسے اسٹیج پہ ایسے گروپ میں فٹ ہو جاؤں جہاں پہ میں تھوڑا سا اس جو عجیب و غریب قسم کا نظام ہے ملک کا اس میں تھوڑا سا پروٹیکٹڈ فیل کروں, تھوڑا سا بہتر فیل کروں. آئندہ چل کے ایک ایلیٹ کیپچر کے بارے میں ایک ڈیٹیل سے میں نے پروگرام کرنا ہے. ایک کمپلیکس ہے ایلیٹ کیپچر نہیں ہوتا یہ, اس کو اور طریقے سے بھی آپ بیان کر سکتے ہیں. بہرحال میں آپ سے ڈفر کرتا ہوں. خیر جو چل کے آئندہ آپ نے بیان کرنا ہے اسلام آباد کلب کے بارے میں وہ بتا دیں, ایلیٹ کیپچر کو چھوڑ دیں یار. میں اوور آل ایلیٹ کیپچر جو اکنامک ایلیٹ کیپچر ہے اس کی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور وہ میں کوشش کروں گا کہ میں گیلانی صاحب سے ہٹ کے علیحدہ پروگرام کروں, چونکہ یہ مجھے بولنے نہیں دیتے. نہیں میں بولنے دے رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ کا چناؤ میں کمپلیکس نہ لایا کریں. اجازت دیں, میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اس کی شیئرنگ کیجئے, اور میکسیمم کمنٹس بھی ضرور دیجئے. تو اجازت دیجئے, اللہ حافظ.